اجازت بھی دی کہ جس کے اندر سے کوئی حکمت کی بات لوگوں کے پاس آئے، کہا نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کو جھٹلاؤ، لیکن یہ ہے کہ حکمت کی بات جو ہے اس کے اندر کوئی اللہ رسول یاد آئیں تو ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک یہ اسپین والی طرف ہمارے ایک صوفی گزرے ہیں، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے دین کی بہت سی گہرائی کی باتیں کی ہیں اور کچھ باتیں صوفیاء نے ان کی طرف منسوب کر دیں، گھڑ لیں، جس کی وجہ سے ان کی بڑی بدنامی ہوئی۔ مگر وہ اتنے اللہ کے نیک بندے تھے، اتنے اللہ کے نیک بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی کائنات کے بہت سے راز ان کے اوپر کھول دیے۔ تو انہوں نے فتوحات مکیہ نامی ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اللہ کے وہ ولی تھے، تو جانور بھی ان سے گفتگو کرتے تھے، در و دیوار بھی ان سے گفتگو کرتے، ان سے سنتے۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز مشکل نہیں کسی بھی۔ آپ دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام سے کتنی چیزوں نے گفتگو کی۔ تو اکثر اہل حدیث بھی ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ کوئی جو ہے اور بھی لوگ جی صوفیوں نے یہ کیا، وہ نہ تو ان کو پڑھتے ہیں، نہ ان کی ٹرمینالوجیز کو پڑھتے ہیں، نہ ان کے پاس بیٹھ کر سیکھتے ہیں کہ آپ کیا بات کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ ایسے مسائل جنم لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسرے فریق کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ ابن عربی حج کرنے کے لیے گئے۔ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو اللہ نے وہاں بھی ان پر بڑی چیزیں منکشف کی۔ تو وہ طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے طواف کرتا ہے، لیکن بڑی جلدی طواف کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا چلا جاتا ہے اور لوگ اس کی راہ کی رکاوٹ نہیں بنتے، یعنی اس کا وجود ایسا روحانی ہے کہ وہ چکر لگاتا ہے اور تیزی کے ساتھ چکر لگا کے طواف کرتا ہوا نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طاقت بھی دی ہوتی۔ تو انہوں نے جب اس نے طواف ختم کر لیا اس کے پیچھے چلے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو اور یہ جو معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس سے بات بھی کی کہ تمہیں اس سے کیا غرض؟ خیر انہوں نے کہا نہیں، تمہیں یہ معاملہ کھولنا چاہیے، میں بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، یہ تمہیں کیا چیز حاصل ہے؟ تو اس نے پھر اپنا قصہ سنایا اور وہ قصہ پھر کتابوں کے اندر درج ہوا، اور اس سے پہلے وہ قصہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر مشہور تھا۔ ہارون رشید جو ہے اس کے بہت سے بیٹے تھے، تو یہ لڑکا بھی احمد اس کا نام ہے، یہ احمد بھی جو ہے یہ بھی ہارون رشید کے لڑکوں میں سے۔ لیکن یہ لڑکا بڑا عجیب قسم کا لڑکا کہ اس کے سارے لڑکے عیاش، یہ لڑکا جو ہے یہ صوفیاء کی صحبتوں میں بیٹھنے والا، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والا، ان کے پاس بیٹھتا، ان کی باتیں کرتا اور رونے رلانے کی باتیں، رقت طاری ہو جاتی صالحین کے پاس بیٹھ کر، آخرت کی باتیں بہت زیادہ اس کی طبیعت پر چھا گئی۔ عمر صرف 16 سال، لیکن صالحین کی صحبت اور عابدین کی صحبت نے اس پر اس قدر یہ اثر کیا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ دنیا سے منہ موڑ گیا۔ وہ شہزادوں والی زندگی نہ بسر کرے، رہتا محل کے اندر، کپڑے جوتے اس کے بڑے نارمل سے ہوتے۔ تو ایک دن ہارون کا دربار لگا ہوا تھا، تو لڑکا جو ہے یہ دربار میں آ گیا اور اس نے اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں بھیڑ کی اور جانوروں کی جو اون کے کپڑے لوگ پہنتے تھے، بڑے معمولی کپڑے ہوتے تھے، بالکل کسی کام کے نہیں، سمیل آتی تھی ان سے، ہلکے پھلکے سے گھٹیا کپڑے، اور اون کا ہی سر پہ کپڑا ماما باندھا ہوا تھا۔ دربار میں وزیر مشیر آئے، یہ عابد اور زاہد لڑکا جو تھا بہت متقی ہو گیا تھا، تو یہ بھی آیا اسی وقت دربار کے اندر، تو لمبا سا کرتا پہنا ہوا، سر پہ چادر باندھی ہوئی، لوگ دربار میں بیٹھے۔ تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا یار اس لڑکے نے تو امیر المومنین ہارون کو تو بدنام ہی کر دیا ہے، بڑا ہی ابے کے اوپر قلم کا ٹکا ہے یہ لڑکا۔ لڑکے نے سن لیا کہ بادشاہوں کا بیٹا ہو کر فقیروں جیسے لباس پہن کر پھرتا ہے، تو لڑکے نے سن لی یہ بات۔ بادشاہ نے بیٹے سے کہا تم نے سنا لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے کو یہ کہا ہارون نے کہ احمد سنتے ہو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟
تو لڑکے نے آگے سے کہا ابا جی میں نے سن لیا ہے. اس نے کہا بس واقعی تم نے مجھے رسوا کر دیا ہے, ہر وقت نیکی, نماز, روزہ, یہ کیا تیری زندگی ہے؟ تو لڑکے نے بادشاہ کے چہرے کی طرف دیکھا, باجی کے چہرے کی طرف, اور ادب سے چپ رہا, بولا کچھ نہیں. سامنے محل کی دیوار پر ایک پرندہ بیٹھا تھا, تو اس نے پرندے کو مخاطب کہا اے پرندے, جسے اللہ نے پیدا کیا ہے, میں اس خدا کا واسطہ دے کر تجھے کہتا ہوں کہ آ اور میرے ہاتھ پر اب آ کر بیٹھ جا. پرندہ اڑا اور اڑ کے اس کے ہاتھ پر آ کے بیٹھ گیا, اور اس نے کہا اچھا اسی خدا کا واسطہ واپس لوٹ جا. وہ جا کے چلا گیا. پھر اس نے کہا اے پرندے, اس خدا کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا, آ اور میرے باپ امیر المومنین ہارون کی ہتھیلی پر بیٹھ جا. تو پرندہ نہیں آیا, پرندہ نہیں آیا. شہزادے نے, باپ نے اسے کہا ابا جی دیکھ لیا آپ نے اپنا مقام اور میرا مقام, آپ بادشاہ ہیں, آپ کی زمین پر حکمرانی ہے, میں شہزادہ بادشاہ بھی نہیں ہوں اور فقیروں کی طرح کی زندگی گزارتا ہوں, آپ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا, اب آپ رسوائی سے بچ جائیں گے, میری آپ کی جدائی ہو گئی, آپ کو کیوں میں بدنام کروں, آپ کے دل میں یہ خلش ہے. تو اس نے باپ کو اللہ حافظ کہا اور اپنا قرآن مجید اٹھایا اور نکل گیا. جا رہا تھا تو ہارون نے جاتے ہوئے آواز دی بیٹا کچھ لے جاؤ مجھ سے, کوئی دنیا کا مال مجھ سے لے جاؤ, ضرورت پڑے گی. انہوں نے کہا ابا میرے پاس جو ہے نا محنت مزدوری کر کے میں اپنی زندگی گزار لوں گا. اس نے کہا نہیں, اس طرح کرو, یہ ایک انگوٹھی ہے جو شاہی, یہ تم اپنے انگلی میں پہن لو, یہ میں تجھے باپ ہونے کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے تجھے شاید زندگی میں کام آ جائے. لڑکا لے کر چلا گیا اور نہ بغداد سے غائب ہو کر بصرہ چلا گیا. کسی کو نہیں پتا بھی یہ شہزادہ ہے نہیں ہے. وہیں پر وہ دن بھر ہفتے میں ایک بار مزدوری کرتا اور اسی مزدوری کے ذریعے وہ گزارا کرتا. ایک دن ابو بصر نامی ایک آدمی جو تھا, اس کو ایک مزدور کی ضرورت پڑ گئی, اس کے گھر کی دیوار گر گئی. اس نے سوچا بھی میں مزدور اور مستری کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں. تو وہاں وہ گیا مزدوروں کی صف میں, اس نے خوبصورت لڑکے کو دیکھا جو سامنے ایک تھیلا رکھا ہے اور اس کے اوپر قرآن مجید رکھا ہے, تلاوت کر رہا ہے. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ لڑکا جو ہے نا یہ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا ہاں جی کروں گا. 1 درہم اور 1 دانک, 1 روپیہ اور 25 پیسے, 1.25 روپے پہ میں آپ کا کام کر دوں گا. کام کروں گا لیکن مزدوری کے دوران نماز ضرور پڑھوں گا, یہ طے ہے میرا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ اس لڑکے کو لے گیا اور اپنے کام پر شام کو چلا گیا. اس نے کہا بھئی تم یہ دیوار بناؤ. شام کو جب آیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس لڑکے نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا ہوا تھا, اتنی مزدوری کی کہ 10 آدمیوں کے. تو میں نے اسے طے شدہ مزدوری جو تھی اس کے مقابلے میں زیادہ دی. اس نے صاف انکار کر دیا کہ جتنے پیسے مجھے آپ کے ساتھ طے تھے نا میں اتنے پیسے اپنے پاس رکھوں گا. اگلے دن پھر وہ گیا, کہتا اس نے کہا انکار کر دیا. اس نے کہا جی اب نہیں, ہفتے میں 1 دن, ہفتے والے دن میں مزدوری کرتا ہوں, باقی میں اپنے اللہ کی یاد میں رہتا ہوں, اس سے جو مجھے پیسے ملتے ہیں اس سے میں اپنی زندگی کی روٹی اپنی پوری کرتا ہوں. اگلے دن پھر میں اگلے ہفتے گیا, میں نے کہا یہ جو ہے نوجوان اس کو لیتا ہوں. تو گیا تو پھر میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ بیٹا مزدوری کرنی ہے, وہ دیوار ادھر ہی کھڑی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ حاجی صاحب وہی 1 درہم اور 1 دانک یعنی 1.25 روپیہ میں لوں گا اور شرط وہی ہے کہ نماز پڑھا کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہتا میں نا چھپ گیا, ابو بصر عامری کہتا ہے میں چھپ گیا. تو چھپ کر میں نے دیکھا کہ لڑکا تو دیوار کے پاس کھڑا ہے اور گارا رکھتا ہے, لیکن پتھر اٹھ اٹھ کے اب خود ہی نا دیوار پر لگے جا رہے ہیں. میں نا میرے تو کہتا رونگٹے کھڑے ہو گئے, یہ لڑکا ایسے 16 سال کی عمر اور یہ ولایت کی انتہا ہو گئی نا کہ خود ہی وہ درخت اٹھ وہ جو ہے نا وہ لگ رہے. میں حیران کہتا ہو گیا, میں نے سوچا بھی اللہ کا کوئی ولی ہے. تو شام کو میں نے پھر اس کو 3 درہم مزدوری دینی چاہیے. تو اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 دانک, 1.25 روپیہ مزدوری میری آپ کے ساتھ طے تھی, 3 درہم نہیں طے تھی, میں اتنا ہی لوں گا.
یہ کہہ کے چلا گیا. کہتا میں نے نا سوچا کہ اب دیوار اسی سے بنوانی ہے. میں نے پھر اگلے ہفتے تک اپنے کام کو لیٹ کر دیا کہ ہفتے والا دن آتا ہے, اسی میں ایک دن یہ مزدوری کرتا ہے اور میں اسی دن مزدوری کروں. میں اگلے ہفتے کہتا گیا, تلاش کیا, لڑکا مجھے کہیں نہ ملا. تو میں نے پوچھا یار وہ لڑکا, کہتے وہ قبرستان میں رہتا ہے. میں قبرستان چلا گیا, وہاں دیکھا تو اس کی بڑی طبیعت, اس کی حالت خراب, اور وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھا. اور اس نے اپنے سرانے نا اینٹ کا, آدھی اینٹ کا جو روڑا ہے نا وہ سرانہ بنایا ہوا تھا, اور اس پہ وہ لمبی لمبی سانسیں لے. اس سے میں نے سلام کیا, اس نے آنکھیں کھولیں, تو میں نے اس نے مجھے پہچان لیا. تو میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھنا چاہا, تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں, میں تجھے ایک وصیت کرنے لگا ہوں, اور وہ وصیت تو نے اب سوچ لینی ہے, تو میرا یہ ایک کام چھوٹا سا کر دینا. اس نے کہا میں جب مر جاؤں تو مجھے غسل دے دینا. میرے جبے میں کفن پڑا ہوا ہے میرا, وہ میں نے اپنی مزدوری کر کے نا وہ اپنا کفن بنا لیا تھا. میرا یہ وقت آخر آ گیا ہے, اور جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا. اور میرے تھیلے میں جو ہے نا ایک چادر پڑی ہے, اور ایک قرآن مجید, اور ایک انگوٹھی. یہ تینوں چیزیں تو امیر المومنین ہارون رشید کو پہنچا دینا. اور ایک میں تجھے نا شعر میں لکھ کر دینا چاہتا ہوں, وہ شعر تو جا کے ابا جی وہ میرے نا امیر المومنین کو سنا دے. میں نے انگوٹھی دیکھی تو میں نا سمجھ گیا. میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ شہزادے ہیں. تو اس نوجوان نے سارا ہلایا اور اس نے مجھے 2 شعر سنائے. کیا سنائے؟ وہ شعر آپ کو سنانے میں نے, جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی. کہتا ہے یا ماں جی لا تختر وابت غم, اے میرے دوست عیش و عشرت کے اور آرام سے دھوکہ نہ کھانا. یہ دنیا جو ہے نا جس میں ہم عیش کر رہے ہیں, یہ ایک دھوکہ ہے. تو اس آرام کی زندگی سے اپنے آپ کو جو خیالوں کے اندر اور خوابوں کے اندر اور مستقبل کی تعمیر کے اندر مگن نہ کر لینا. اس قدر زندگی کی یہ شام ہوتی ہے, پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت یہ عیش اور آرام اور نرم بستر, بڑی گاڑیاں, کوٹھیاں, بنگلے, فیکٹریاں, مکان, دکانیں, جگیریں, بڑے بڑے فارم ہاؤس, یہ سب ایک دم سے چھنتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا بندے کو پھر میرے ساتھ ہوا کیا ہے. یعنی ایک دم یہ تجھے لگتا ہے کہ یہ عیش ساری زندگی رہنا ہے, لیکن یہ تجھے اے میرے دوست اس عیش و آرام سے تو دھوکہ نہ کھانا. فالعمر ینفد فالنعیم یزول, یہ عمر کتنی ہی لمبی ہو جائے برکیف ختم ہو جانے والی ہے. والنعیم یزول, اور نعمتیں کتنی ہی کیوں نہ بندے کے پاس ہوں, بالآخر ایک دن اس نعمت کو زوال آ ہی جانا ہے. جوانی نعمت ہے, زوال بڑھاپا آ جاتا ہے آدمی کے اندر. صحت نعمت ہے, بیماری کے اندر زوال آ جاتا ہے آدمی کے اندر. اور آدمی باقی نعمتیں تو بات کی, یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمارے اپنی جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اور وہی آدمی ہوتا ہے کہ اتنا طاقتور ہوتا ہے, وہ مطلب کسی کو سمجھتا کچھ نہیں, وہی آدمی کے چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں, یہ ایک وقت آنا ہے پر تیری ساری نعمتیں ختم ہو جانی. وَإِذَا حُمِّلَتْ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةٌ, اور تو جب قبروں کی طرف کسی کا جنازہ لے کر جا رہا ہو, یہ عمومی ہماری روزانہ کی داستان ہے. وَإِذَا حُمِّلَتْ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةٌ, جب تو قبروں کی جانب جنازہ لے کر کندھوں پر لے کر جا رہا ہو, فَالْعَالَمُ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ, تو جان لے کہ اس کے بعد پھر یہ تیرا جنازہ بھی اسی دن ایک دن جا رہا ہو. یعنی وہ جنازہ تیرا نہیں ہوتا, لیکن دراصل وہ تیرا ہی ہوتا ہے. یعنی تیرے لیے وہ جنازہ اٹھا کے لے کے جانا, وہ اس بات کی جو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہوتی کہ دیکھ وہ تو آدمی ہے جو کبھی 2 ٹانگوں پر چل کر اپنے آپ کو فرعون اور نمرود اور قارون سمجھتا تھا اور پہلوان سمجھتا تھا اور اتنا زوراور سمجھتا تھا. آج حالت یہ ہے کہ تجھے 4 اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. پہلے اپنے یہی جسم 2 پر چلتا تھا, اب یہ کیا کرتا ہے, یہ 4 پر چلا. تو اس نے یہ جا کرنا بادشاہ کو, اس نے اس کو کہ یہ شعر جب سنائے تو وہ یہ نا شعر کہتا ابا جی کو سنا دینا. اور اس کے بعد کہتا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. میں نے کہتا اس کی وصیت میں نا کفن دفن کیا اور بغداد چل پڑا. آگے گیا تو ہارون رشید جو ہے وہ بہت بڑے جلوس کے ساتھ گزر رہا تھا, تو اب اس تک رسائی بڑی ممکن تھی.
تو میں نے باآواز بلند ہو کر کہا امیر المومنین میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی ہیں بنو باز سے، میری ایک بات سن لیں۔ وہ کہتا میں اس کی بات سن، بادشاہ رک گیا اور وہ نا اس نے مجھے طلب کیا تو میں نے قرآن مجید احمد کا اور انگوٹھی بادشاہ کو پیش کی، ساتھ چادر۔ بادشاہ نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو وہ بہت رویا، وہ نا بادشاہ بات کو سمجھ گیا کہ بیٹا اب نہیں رہا، تو کہتا ہارون بہت رویا بابا، تو اس نے مجھے روک لیا اور اس نے ایک خادم کو کہا کہ شام کو میرے پاس نہ اسے حاضر کرنا۔ وہ کہا شام کو میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیسے گزارا کرتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ وہ سوار پہ مزدوری پہ کام کرتا تھا اور رات کو وہ سو جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ افسوس تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت یاد نہ آئی کہ لڑکا حضور کے چچا کی اولاد میں سے ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے پتا ہوتا تو میں اس لڑکے سے کیوں کہتا کہ تو جو ہے وہ مزدوری اس سے کیوں کرواتا، مجھے تو پتہ ہی اس وقت چلا جب وہ انتقال ہو گیا۔ تو کہتا پھر اس نے اس وقت تجھے کیا کہا؟ اس نے مجھے کہا کہ یہ سارا پیسہ، یہ جو چادر ہے یہ قرآن مجید ہے اور یہ انگوٹھی ہے اور یہ تو نہ جا کے ابا جی کو دے دے اور شعر سنائی۔ ہارون نے کہا وہ شعر سنانا مجھے۔ تو جب اس نے یہ سنایا شعر کہ یا ماجی لتکتر و بتم، اے میرے دوست عیش و آرام سے دھوکہ نہ کھائیو، فل عمر جنفد و نعیم و یزول، عمر گزرتی جا رہی ہے نعمتیں گھٹتی جا رہی ہیں۔ وَإِذَا حُمِلَتْ إِلَى الْقَبُورُ جنازہ، اور جب وہ تیرا تو کوئی جنازہ اٹھا کر قبروں کی جانب جائے، فَالْعَالَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا محمول، تو پھر یہ ذہن میں اپنے تو رکھ لے کہ ایک دن تیرا بھی جنازہ اسی طرح ان لوگوں نے اٹھا کر لے جانا ہے۔ بادشاہ نے جس وقت یہ شعر سنے تو وہ غش کھا کے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اسے کہا کہ تو مجھے نا بصرہ لے چل۔ بادشاہ نے بصرہ کا قصد کیا، وہاں اپنے بیٹے کی جس وقت قبر دیکھی تو ہارون رشید نے نا دھوپ میں اس کی اکیلے کی قبر بنی ہوئی بچے کی نا دھوپ میں، تو بادشاہ کو خیال آیا کہ اب ہمارے بڑوں کے مقبرے پکی قبریں سنگ مرمر لگا ہوا، میرے پتر کی قبر یہاں، احمد کی یہاں پر۔ خیر اس نے وہاں پر دعا کی اور چلا گیا۔ ابو عامر کہتا ہے ایک رات میں نے نا وظیفہ پڑھ کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح وہ احمد کے ساتھ تو نے کیا کیا، احمد کے ساتھ کیا کیا۔ کہتا میں خواب میں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی۔ میں نے خواب میں پوچھا احمد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ کہنے لگا واللہ میں اللہ کے پاس اس حالت میں پہنچا کہ وہ مجھ سے راضی تھا اور میں اس سے راضی تھا۔ اور خدا نے مجھے کہتا وہ نعمتیں دی جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی اور کسی کان نے نہیں سنی اور کسی انسان کے دل میں اس کا تصور نہیں آیا۔ اور کہتا میں نے اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ میں تیری عبادت کا اس قدر شوقین ہوں کہ میں عبادت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو تم مجھے انسانوں سے نکال کے نا ایسا بنا دے کہ میں فرشتوں میں بھی نہ رہوں اور انسانوں میں بھی نہ رہوں۔ یہ ہماری ایک اصطلاح صوفیہ کی ہوتی، روحانیون، روحانی بنا دے مجھ کو اس قسم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اجازت دے دی کہ جا کے نا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ان کے تو دونوں بازو کٹ گئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جعفر کو اس کے بدلے میں جنت میں 2 پر روحانی طور پر دے دیے۔ وہ اللہ کے عرش کے اوپر گھومتے پھرتے، بڑی سیر کرتے پھرتے 24 گھنٹے، کبھی ادھر کو جا رہے ہیں سیر کرتے ہوئے اڑتے ہوئے، کبھی ادھر کو جا رہے ہیں۔ اللہ نے اس کے ہاتھ بھی سلامت کر دیے، جو 2 ہاتھ کٹائے تھے اللہ کے لیے، اللہ نے اس کے لیے نبی پاک نے فرمایا وہ طیار، اس کو اس لیے کہتے ہیں طیار، طیارے کو کہتے ہیں نا، طائر پرندہ ہوتا ہے تو طیار ان کو اس لیے کہتے ہیں۔ تو وہ اللہ نے اس کو 2 پر دے دیے، بس وہ عرش الہی کی سیریں کرتا رہتا ہے، کبھی ادھر کو جا رہا ہے، کبھی جنت میں ادھر کو جا رہا ہے، اڑتا پھرتا ہے۔ تو وہ روحانیون میں اللہ نے حضرت جعفر طیار کو نا، کیونکہ انہوں نے اس وقت بازو ایک کٹایا پھر ایک منہ سے پکڑ لیا تو ذبح شہید ہو گئے۔ تو یہ اس کو بھی اسی پہ اللہ تعالیٰ نے نا، احمد بھی جو ہے نا اسی میں چلا۔ اب یہ احمد آتا اور جب اس کا دل چاہتا ہے یہ زمین پر آتا ہے، آ کے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اور درمیان میں نا بیت اللہ شریف کے کوئی آدمی رکاوٹ نہیں اس کے جسم کے اندر بنتا۔ اللہ نے روحانی بنا دیا، وہ لوگوں کے اندر سے گزر جاتا ہے، جیسے ہوا گزر جاتی
اس طرح سے وہ لوگوں کے اندر سے گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ ادھر پھر ابن عربی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اس کو روک لیا، اب یار تو کون آدمی ہے، تو اس طرح نکلتا جاتا ہے، آنکھ اللہ نے بھی ولیوں کو لگ دی ہوتی، میں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو میں بھی وہاں جب پہلی دفعہ گیا تو میں نے کہا یہی کہیں پھرتا ہوگا احمد، میں بھی ذرا دیکھوں کہیں یہی پھرتا ہوگا۔ تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کوئی بات ہی پوچھیں تو بات یہ ہے کہ آدمی کو نا اپنی اس دنیا کی زندگی میں سے نا یہ درس، یہ قرآن مجید، یہ جمعہ خطبے، یہ سب چیزیں کس کام کے لیے ہیں؟ یہ اس کام کے لیے ہیں کہ بندے کو اپنا آخری وقت یاد رہنا چاہیے۔ کتنی عمریں گزر گئیں، کچھ باقی رہ گئی، سارے جوانی کی تصویریں نکال کے دیکھیں، نہ وہ رنگ ہیں، نہ روپ ہیں، نہ وہ چہرے ہیں، نہ طاقت ہے، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اب صرف وہی چیزیں ہیں، اپنا ہی وجود جو ہے نا، مطلب کسی کو آپ دکھائیں تو وہ آپ کو دیکھ کر کہے گا اچھا، بچے ہی حیران ہوتے ہیں ابو جی آپ ایسے تھے، بیٹیاں حیران ہوتی ہیں اچھا امی جی آپ کتنی ایسی تھی، آپ یہ پہنتی تھی، ہم کتنا وقت ہمارا گزر گیا۔ تو میرا اصل میں یہ آج کی میں نے جو مطلب الگ سے گفتگو آپ سے کی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں نا، بادشاہ کو نعمتیں چھوڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم نعمتیں بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، مطلب ہمارا یہ ہے کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ تو جنہوں نے چھوڑی ہیں انہوں نے بادشاہوں کے محل میں رہتے ہوئے، بادشاہوں کے بیٹے رہتے ہوئے چھوڑ دی، تو اگر انہوں نے نعمتیں چھوڑی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی کام نہیں کی ان کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں یعنی اس کا ایک محل چھوڑ کر ایک قبرستان میں چلے جانا، بالکل دو الگ الگ دنیایں ہیں، عیش و عشرت کی زندگی ہے، اس کا عین جوانی کے عالم میں، جبکہ انسان لہو و لعب کے اندر خود کو غرق دیکھتا ہے، تو اس عین جوانی کے عالم میں آدمی کا چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں لگ جانا۔ اور کیا اس کے پاس ہے کہ ہم کہتے ہیں جی اچھی نوکری ہونی چاہیے، نوجوانوں کو بڑی فکر لگی رہتی ہے، یہ بھی نوجوان ہے وہ 100 روپے مزدوری پہ سارا دن گزارا کرتا ہے، یعنی 3 روپے مزدوری بنتی لیکن 100 روپے لیتا ہے، اور ہم 24 گھنٹے ہر وقت یہ وہ بزرگ بھی یہاں پہ کہے تھے جی آپ کا جمعہ کا ٹائم کتنے بجے شروع ہوتا ہے، مطلب کہ میں بغداد شریف سے آیا ہوں، یعنی جبہ پہن کے نا تو بغداد شریف سے ہوئے، بغداد شریف نے تمہیں یہ سکھایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بغداد کے اندر ان کا مزار مبارک ہے، تو تمہیں انہوں نے یہ سکھایا کہ بھئی تم مطلب 10 منٹ لیٹ ہو جائے جمعہ یا کوئی عبادت لیٹ ہو جائے تو شور مچانا شروع کر دو۔ یہ ہماری ایک وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عین جوانی کے وقت میں اللہ کی عبادت میں لگا لیا، اور مزدوری ایک دن کی، ہم 7 دن مزدوری کر کے بھی، بھاگ دوڑ کر کے بھی، ہم 7 دن کھپ کھپا کے بھی، برے حال اپنے کر کے بھی، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اگر ہمارا 10 منٹ 15 منٹ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو ہم حال مچا دیتے ہیں۔ وہ بھی لوگ ہیں، ہم ایسے ہیں کہ 6 دن مزدوری اور 1 دن اللہ کی عبادت، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی مقام ہے کہ 1 دن مزدوری اور 6 دن وہ اللہ کی عبادت میں، یہ بھی مقام ہے۔ ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم مٹیریلزم کے کس مقام پر کھڑے ہیں، ہم کیا کرتے رہتے ہیں، ہم کما کے تھکتے ہی نہیں، دن کو کام رات کو کام۔ جو استاد ہے وہ صبح جناب پڑھانے نکل جاتا ہے، شام کو ٹیوشنیں پڑھا رہا ہے، ڈاکٹر صبح جو ہے گورنمنٹ کی جاب کرتا ہے، شام کو کلینک کھول لیتا ہے، مل والے جو ہوتے ہیں صبح یہ اپنا کام کر، پہلے تو ویسے ہی دیر سے 10-11 بجے اٹھتے ہیں، صاحب اٹھا کے رات کو 10-11 بجے یاروں کی محفلیں، کھایا پیا ادھر ادھر پھرے، مطلب زندگی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہماری زندگی، ہم اپنی زندگی کو مطلب گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس احمد کے اندر سے یہ احمد اگر جب قیامت کی اللہ کی بارگاہ میں لڑکا کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے نا کہ کون تھے کہ جو اپنی نعمتوں کے اندر غلطاں اور پیچاں رہے اور مجھے انہوں نے یاد نہیں کیا۔ اور احمد یعنی ایک احمد کے اندر ہی کتنی شخصیات آ سکتی اکٹھی ہو کے، کتنے اس کے سے سبق لیے جا سکتے ہیں کہ کون ہے جو دن بھر مزدوریاں اگر کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انس کے بھائی تھے حضرت برا، جو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی برا بن مالک بھی تھے، انس بن مالک ان کا نام، ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی تھی، وہ بس ہر وقت یاد الہی میں مگن رہتے، اور کپڑے بھی ان کے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ کسی سے سفارش یا کوئی بات کرتے تو لوگ ان کی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو ایک دن وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، تو وہاں آ کر بیٹھ گئے، تو
تو کسی نے بتایا کہ لو اس کی تو کوئی بات بھی نہیں سنتا، تیری کیا اہمیت ہے. ہمارے معاشرے میں عموماً کسی کو تانا بازی ہم کرتے ہیں، لو جی تیرے تک گھر والی تین کچھ دن دی، یعنی 20 باتیں ہم ان کو کرتے ہیں. تو برا کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کے ایسے مقبول بندے ہیں جن کے پھٹے ہوئے کپڑے اور منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں اور مفلوق الحال ہیں، سفارش کریں تو سفارش کوئی نہ سنے، اور وہ کسی سے نوکری مانگے تو وہ نہ دیں. واللہ ان کا اللہ کے نزدیک یہ مقام ہے کہ یہ اللہ کے بھروسے پر کسی کام میں قسم اٹھا جائے نا کہ خدا کی قسم تیرے ساتھ ایسے ہوگا، تو اللہ کہتا ہے مجھے مجبوراً اپنے بندے کی بات ماننی پڑتی، ویسے ہی ہو جائے گا اس کے ساتھ. اللہ نے کہا یہ کوئی بات ہے؟ جن کو تم پھٹے ہوئے کپڑوں کے اندر سمجھتے ہو، جنہیں تم سوسائٹی کا فرد نہیں سمجھتے، جنہیں تم کو عزت والا نہیں سمجھتے، تم کیا سمجھتے ہو کہ عزت کے جو ظاہری معیار ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں، کیا میرے نزدیک بھی وہی عزت کے معیار ہیں؟ یا کیا اپنے میرے نزدیک بھی بندگی کے وہی معیار ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں؟ تو ہم یعنی یہ اللہ کے نزدیک یہ حیثیت ہے بندوں کی. ہمارے ہاں اب اپنی زندگیاں کس چیز میں ہم کر رہے ہیں؟ میں اکثر یہ سوچتا ہوں بیٹھ کر کے کہ کب تک یہ واعظ، کب تک یہ نصیحتیں، کب تک یہ ہنگامے، کب تک یہ جمعے پڑھانے، یہ مغرب کو ڈیفینڈ کے خلاف اور یہ اس کے، یہ کب تک؟ اگر ہم اپنی حقیقی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں پیدا کر سکے، حقیقی زندگی میں بھی ہم مٹیریلزم سے دور نہیں ہو سکے، کوئی ہم نے دن ہی نہیں نکالا دین کو سمجھنے کے لیے، کوئی ہم نے ٹائم ہی فکس ہی نہیں کیا، تو ہم کب تک یہ کام کریں؟ کوئی ہی نہیں. زندگی ایسی تو ادھر سڑکوں پہ کھڑے ہیں، دوستوں کے ساتھ ناشتے کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ رات کا ڈنر کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ دن کا لنچ کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ بریانی کھانے جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ مری جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ کھگان جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے جا رہے ہیں، دوست سے دعوت کر دی ہے، میں دوست کے پاس کیا ہے ہماری زندگی میں بتائیں. اب میری بہنیں آتی شام کو، ہم نے ہر اتوار کو یہ بات بنائی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں ہر اتوار کو بہنوں نے آنا ہے، ہم نے ان کے ہاں جانا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ کون سا لاہو لعب ہے؟ اور اس کو پھر کس کی آڑ میں کہ جی یہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. یہ رشتہ دار کام آنے آپ کے؟ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس قدر غافل ہو جاؤ کہ تم خدا کے دین کو ہی نہ سمجھو. یہ ایک مفہوم بنایا جی اسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تو اچھا کرنے کو کہا ہے، لوگوں کے ساتھ. یعنی ایسے بہانے ہم نے بنا لیے ہیں دین کو نہ سیکھنے کے اور اللہ کے ساتھ لو نہ لگانے کے، کہ جس کے نتیجے میں یہ ساری جو نیکیاں ہم نے آڑ بنا لی ہے نا، یہ قیامت کے دن ساری نیکیاں اللہ نے اٹھا لینی ہیں اور ہم ڈائریکٹ جہنم کے اندر ہم نے چلے جانا. کوئی فائدہ نہیں ہونا ان کا، نہ ان کھانا کھلاؤں کا، نہ دوستوں کا، نہ چل کرنے کا. جی چل تھوڑا سا بندے کو آؤٹنگ کرنے، وہ آؤٹنگ نکل جاتی پھر. اللہ نے کہا وہ آؤٹ تو ہو رہا ہے اب یہاں پر. تو یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں پورا ایک دن 2-3 گھنٹے نہیں، بہت ہو گیا میں نے آپ سے کہا 2-3 گھنٹے، 2-3 گھنٹے تو اب یہ ہے کہ بالکل ایک آدمی کافروں کے گھر میں رہتا ہے اور کافروں کا غلام ہے اور کافروں کے ساتھ ہی وہ رہتا ہے، اسے سکون نہیں. تو اس کو میں کہتا ہوں 2-3 گھنٹے وہ اللہ کو دے. آپ اپنا پورا ایک کوئی دن نکالیں، کوئی جمعہ پورا نکالیں جو کام کرنے والے ہیں، کوئی آپ کا پورا ہفتہ ہونا چاہیے، کوئی اتوار، کوئی سوموار، کوئی منگل، کوئی بدھ، کوئی جمعرات، کوئی جمعہ، کوئی ایسا پورا ہونا چاہیے کہ آپ صبح تہجد کے وقت اٹھیں اور رات کو جب عشاء کے بعد آپ سوئیں تو آپ کو ایک دن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر سوتے ہوئے کا دن گزرے. ایک دن تو 7 دنوں میں گزرنا چاہیے. مطلب آپ سے میں نے نہیں کہا کہ آپ 7-6 دن گزاریں، مطلب ایک دن اگر آپ سوئیں اور تہجد کے وقت اٹھیں کہ اس دن میرے پیارے نبی تہجد کے دن اٹھتے ہیں، اس طرح اٹھے، فجر اس طرح پڑھی، کھانا اس طرح کھایا اور پھر اس طرح ظہر کے بعد قیلولہ فرمایا اور عصر کے بعد اٹھے، اور یعنی پوری شیڈول ہے رسول پاک کا. کوئی ایک دن تو نبی پاک کی طرح کی زندگی آپ گزاریں. یہ خواتین اپنے آپ کو صبح سے شام تک بیزی رکھتی ہیں، کاموں کے اندر بیزی رکھتی ہیں، اور کھانے پکانے پہ ان کی کمر یعنی دوہری ہوئی رہتی ہے. اور کبھی جی شوہر کی خدمت میں کوئی فرض اتنی نہیں ہے خدمت کی جس خدمت کے اندر تم یاد الہی کو بھول جاؤ، وہ خدمت نہیں ہے. بس ٹھیک ہے ایک نارمل کھانا کسی ایک دن پہلے بنا کے رکھ دو، اگلے دن ان کو کھلایا جا سکتا ہے. کمپرومائز خواتین کریں، اپنے بچوں کو یہ اس پہ لے کر آئیں، اپنے شوہروں کو آمادہ کریں. آپ اپنی بیویوں کو جا کر کہیں کہ بھئی جمعے کے روز کا کھانا جمعرات کو بنے گا، ہم جمعے کو گرم کر کے اس دن ہمارا پورا جو دن ہے وہ اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت اور اللہ کا دین سیکھنے میں ہماری گزرے گی. یا ایھا الذین آمنو، یہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے پکارا. قوا وانفسکم واہلکم النار، ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جو بھڑکتی ہوئی ہوگی. اللہ کچھ فرمائے،
اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ٹائم مینجمنٹ اس طرح سے کریں کہ ایک دن ہم صرف اپنے اللہ کے ساتھ گزار لیں, صرف ایک دن, اور ہمارا طرز زندگی ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ قیامت کے دن یہ خدا کو کہہ سکیں, خدایا میرے 6 دنوں کے اعمال کے اوپر قلم پھیر دے اور میرے ایک دن کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. یعنی ایک دن آپ کے بچے, آپ کی بیوی اور آپ خود تہجد اٹھیں, فجر پڑھیں, ظہر پڑھیں اور شام عشاء کے بعد سو جائیں. ایک دن تو ایک ایسا گزاریں, شاید اس ایک دن کی قبولیت کی وجہ سے آپ کو 6 دن بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ اپنے اللہ کی طرف آتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اس کو 10 قدم اس کی جانب بڑھتے ہیں. پھر فرمایا اگر آدمی 10 قدم اللہ کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 قدم بڑھاتے ہیں, اور جب آدمی 100 قدموں سے تیزی سے خدا کی جانب جاتا ہے تو خدا دوڑ کر اس کی جانب آتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے پہل کریں گے, آپ کو پہل کرنی پڑے گی. اگر آپ نے پہل نہیں کی آپ کی زندگی نہیں بدلے گی. اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس قدر غفلت کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اور اس کے اندر ہم بالکل دین سیکھنا قرآن مجید پڑھنے کا نام نہیں ہے, دین سیکھنا حدیث کی کتاب پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, دین سیکھنا قرآن مجید کو سن لینے کا نام نہیں ہے, حدیث شریف کو سن لینے کا نام نہیں ہے. دین دراصل اپنے اندر دین کو اتار لینے کا نام ہے, خدا اور اس کے رسول کے احکامات کو اتار لینے کا نام. یہ دین کی ظاہری رسومات یہ ہمیں نہیں بچا سکتی. مطلب یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ ایک کھیر کی پلیٹ پر کچھ نہ کچھ فاتحہ دلا دیتے ہیں, تو کیا یہ دین ہو گیا؟ حالانکہ فاتحہ دین ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا فاتحہ پڑھنا, لیکن وہ اس کو کھیر کی پلیٹ پہ دلا دینے سے نہیں. جیسی رسومات ہماری وہاں ہیں ویسی آپ ادھر ہیں. ادھر بھی یہی صورتحال ہے کہ سنو عمل کچھ نہ کرو. بھئی کوئی آدمی صحبت صالح لینے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب یہ میں نہیں کہتا کہ میں 24 گھنٹے انتظار میں ہوں, یعنی انسان صحبت صالح کے لیے بھی گھر سے نکلے, انسان اپنے بچوں سے بھی صحبت صالح ان کو دے. مجھ سے اگر آپ نے صحبت صالح لے لی ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر اپنے بیوی بچوں کو دیے جا کے گھر میں, آپ نے ان کو وہی دین کی باتیں بٹھا کر باقاعدہ, جیسے اسکول لگتا ہے, جیسے آپ باقاعدہ ڈیلی کھانا بناتے ہیں, جیسے آپ باقاعدہ اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں, جیسے باقاعدہ آپ اپنے کام کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں, تو کیا باقاعدگی کے ساتھ روٹین کے آپ میں یہ اضافہ ہوا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنی اہلیہ کو اور اپنے خاندان کو بٹھا کر دین کی بات سنائیں؟ اگر ایسا کچھ نہیں ہے نا تو واللہ یہ سب چیزیں بیکار اور رائگاں ہیں, ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو آپ سن رہے ہیں, سنا آئے رسمن سن کے آپ چلے گئے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اپنے کمانے کے انداز کو بدلیں, اپنے جینے کے انداز کو بدلیں, اپنے رہنے کے انداز کو بدلیں, اپنے سونے کے انداز کو بدلیں, اپنے جاگنے کے انداز کو بدلیں. جب تک آپ کا رہن سہن جو ہے باقاعدگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پہ نہیں آتا, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی زندگی گزارنے کا. آپ کی ذکر اذکار کے ٹائم ہونے چاہیے. آپ صبح بیٹھیں, آپ اذکار کر رہے ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, آپ دیکھیں اہل حدیث ہیں وہ, اور بہت بڑا نام ہے, وہابیوں کے امام ہیں, ان سے زیادہ ظاہر پرست کون ہوگا. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں. ابن قیم نے بھی کمال کر دیا, ابن تیمیہ نے بھی کمال کر دیا. صرف فتویٰ جو لکھا ہے ابن تیمیہ نے, وہ میرے پاس پڑھا ہے یہاں 37 جلدوں میں لکھا ہے جو فتوے لکھے ہیں اللہ کی نبی کے دین کی, اور باقی جو کتابیں لکھی ہیں وہ الگ ہیں. ابن قیم نے بھی ایسی 200-300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور وہ بھی دونوں استاد شاگرد بڑے. ابن قیم کہتے ایک دن میں بیٹھ گیا, میں نے استاد جی کو دیکھا, استاد جی صبح فجر کی نماز پڑھ لی, پھر وہ ذکر کرنے لگ گئے, پھر اس کے بعد انہوں نے اشراق پڑھی, پھر وہ ذکر کرنے لگ گئے, پھر میں نے دیکھا انہوں نے ضحیٰ پڑھی, پھر وہ ذکر کرنے, اخیر جو ہے نا سورج کے جو ڈھلنے کا وقت قریب آ گیا. جب وہ ڈھل رہا تھا سورج, تو اس وقت وہ اٹھ کھڑے ہوئے. تو کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی یہ اتنا لمبا آپ روزانہ ذکر اذکار کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے, میرے شاگرد, یہ میرا ناشتہ ہے, یہ میرا ناشتہ ہے.
اگر میں یہ ناشتہ نہ کروں تو میں کمزور ہو کر گر پڑوں، یہ ہے میری غذا۔ ابن تیمیہ صرف قلم سے نہیں لکھا، تلوار اٹھا کے محاذ پر تتاریوں کے ساتھ، چنگیز خان کی جو ہے ان کے ساتھ جا کر جہاد بھی کیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تلوار کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اتنے بڑے، یعنی اتنا بڑا عالم جو ہے وہ کہتا ہے میرا ناشتہ ہے، میں اس کے بغیر نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ 12 بجے تک، صبح سے لے کے 12 بجے تک، تہجد کے سے شروع ہوں 12 بجے تک آپ ذکر اذکار کر سکتے؟ تو آپ کس پر زندہ ہیں؟ تو آپ زندہ ہیں حیوانی کھانے پر۔ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ حیوانی کھانا ہے۔ وہ جو کھانا ہے وہ روحانی ملکوتی فرشتوں کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی غذا رکھی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر اور اذکار رکھا ہے۔ تو کوئی تو فرشتہ، حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ قیام کی حالت میں، جب سے پیدا ہوا اللہ نے کھڑا کیا، وہ قیام کی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ کوئی فرشتہ رکوع کی حالت میں بیٹھا ہے تو وہ رکوع کی حالت میں کھڑا ہے تو وہ رکوع میں قیامت تک وہ رہے گا، اور کوئی فرشتہ سجدے میں ہے اور وہ سجدے کی حالت میں ہی ہے، اور کوئی تشہد میں بیٹھا ہوا ہے وہ تشہد کی حالت میں ہی ہے، اور ان کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ انہیں بھوک لگتی نہ پیاس لگتی، انہیں اللہ کا۔ اور عرش پر اتنے فرشتے ہیں، آسمان پر رسول خدا نے فرمایا ہے اتنے فرشتے ہیں کہ ان کے بوجھ سے آسمان جو ہے نا ایسے چرچراتا ہے جیسے چارپائی پہ بوجھ پڑ جائے تو چین چین کی آواز آتی نا، اس طرح سے ان کا اتنا بوجھ ہے عبادت کے لیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ملک سے نکلا ہے، ملکوتی لفظ۔ انسان میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ناف سے اوپر کا حصہ جو ہے انسان کا یہ سارا ملکوتی ہے، دل، دماغ، آنکھیں، کان، ناک، یہ ملکوتی، اس میں فرشتوں والی اللہ نے صفات پیدا کی، ٹھیک ہے۔ ناف سے نچلا حصہ جتنا بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سارا کیا بنا، اس کو بہیماتی ہم کہتے ہیں، حیوانی، شہوت کے خیالات، پخانہ، پیشاب، نجاسات کے لیے سارے کام جتنے بھی ہم کرتے ہیں یہ۔ تو اوپر والا جو حصہ ہے اس کی غذا کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام ہی نہیں۔ دل اور دماغ کے لیے انتظام یاد الہی تھی، اس کے لیے ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا۔ وہ پیشاب خانہ بنانے کے لیے دن رات روٹی کھاؤ، لنچ کھاؤ، بریک فاسٹ کر لو، میکڈونلڈ اب چلے جاؤ، اب KFC چلے جاؤ، پزا تیار کر لو، اب سینڈوچ کھا لو، اب گھر میں سوپ پی لو، اب فلانی شے پاپڑ بنا لو، پرنگلز کھا لو، فلانی شے چاکلیٹ لے آؤ جا کر کے بازار سے، فلانی جلیبیاں کھا لو، برفی کھا لو، یا میٹھا کھا رہے ہیں یا نمکین کھا رہے ہیں، بس کھائی جا رہے ہیں۔ نچلے حصے کی پرورش جتنا کھائے گا اتنی شہوت بڑھتی ہے آدمی کی، شہوت بڑھے گی جتنی، اور وہ 2 شہوتیں، نچلی شہوت بھی بڑھے گی شرمگاہ کی، دل کی شہوت بھی بڑھتی ہے۔ جتنا آدمی کھاتا جاتا ہے دل کی شہوت، اچھا جب شہوت بڑھتی ہے تو شہوت ہمیشہ آدمی کے دل کے اندر وسوسہ لے کر آتی ہے، طرح طرح کی شیطانیاں سجاتی ہے، طرح طرح کی، وہ شہوت نے نکلنا بھی تو اب ہے نا۔ اچھا دنیا کی شہوت اگر داخل ہو گئی تو مال کمانے کی تمنا، گناہ کی جنس کی شہوت زیادہ ہوگی تو عورتیں اور مرد ڈھونڈتے پھرنا۔ یہ ہے اصل ہمارا مسئلہ۔ کیوں؟ ہم اپنے ملکوتی جو حصہ ہے اس کو غذا ہی نہیں دے رہے، وہ خشک پڑا ہے، نہ کوئی وہ وہاں پہ، نہ جو تری آنی ہے وہ اللہ کے ذکر سے آنی ہے نا۔ فرمایا اس نے ایمان کی مٹھاس پالی جس کی زبان 24 گھنٹے اللہ کے ذکر سے تر رہی، 24 گھنٹے اللہ۔ اب مجھے بتائیں 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم ہے جو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے؟ باتیں، ٹیلی فون پہ باتیں، میسیجنگ پہ باتیں، نہ باتیں کر سکے نا تھک جاتے ہیں جب، تو باتیں سننے لگ جاتے ہیں، ٹی وی لگا کے باتیں سننے لگ جاتے ہیں، بات نہ ہو تو کسی اور کی سننے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو کلپ طرح طرح کے لڑکے دیکھتے ہیں یہ دین سیکھنے کے بھی، یہ بھی کوئی جائز نہیں ہے، یہ بربادی ان لوگوں کی ہوئی جو انٹرنیٹ پر کلپ سن سن کے دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، سنی جا رہے ہیں، اور اس سے کیا بنتا ہے؟ ایک مولوی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے مولوی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، تیسرے مولوی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی شیئرنگ کرتے ہیں۔ وہ شیئرنگ شر کی شیئرنگ ہے، وہ نیکی کی کوئی شیئرنگ نہیں ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے دین سیکھ رہے ہیں۔ پھر مجھے کیا کرتے ہیں؟ پھر مجھے آ جاتا ہے سوال، کاشف بھائی کس کی مانیں؟ میں نے کہا آخر میں کاشف بھائی نظر آئیں، اب کاشف بھائی بتائیں گے تو میری مان لو گے؟ دین یہ بھی یہ نفس ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ کلپ لگا لو، آڈیو سن لو، نہیں، خود قرآن مجید کو روزانہ کا مطالعہ کریں،
اس پہ غور اور تفکر کر کے اپنی ایک ڈائری بنائیں، اس کے اوپر لکھیں کہ میں نے اس سے یہ سمجھا، کچھ کو گہری باتیں نہیں، سادہ بات بھی آپ لکھ دیں کہ میں نے اس سے یہ سمجھا کہ مجھے اللہ کا ایک اچھا بندہ بننا چاہیے، میں نے اس سے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت نیکی میں دیکھنا چاہتا ہے، میں نے اس سے یہ سمجھا کہ میرا نفس میری عمر کے 50 سال تک مجھ کو آج تک دھوکہ ہی دیتا آیا ہے، میں نے یہ سمجھا میرے قلب کی شہوات نے مجھے کسی جگہ کا نہیں چھوڑا، میں نے یہ سمجھا کہ میرے دل کے وسوسوں نے مجھے آج تک ایمان اور یقین کی کیفیت نہیں آنے دی ہے۔ اب لکھے تو صحیح، یہ آپ کی تفسیر ہوگی جب وہ ڈائری آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا دیکھے گا۔ آپ کو پتا ہے آپ کی لکھی ہوئی قرآن مجید کی تفسیر اس کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے گی۔ آپ کا پوتا ڈائری پڑھے گا، دادا ابو کی ڈائری، تو وہ صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ وہ ڈائری قیامت کے دن آپ کی تفسیر بن کر آپ کے نامہ اعمال میں رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے قرآن مجید کی تفسیر خود لکھی ہوئی ہوگی اپنے دل پر، چاہے وہ 10 صفحے ہی کیوں نہ ہو یا 20 صفحے ہی کیوں نہ ہو، تو اس آدمی نے تفسیر لکھی، تو کیا خدا کی رحمت کو جوش نہیں آئے گا کہ اس آدمی کا مقام اتنا ہی ہے جتنا سید مودودی نے اپنی 6 جلدیں لکھ کر تفسیر کا مقام بنا لیا۔ میری والدہ محترمہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اتنی ڈائریاں ان کی بھری پڑی، اتنی ڈائریاں لکھ کے انہوں نے، ڈائریاں کاپیاں لکھ کے، کچھ کے اوپر انہوں نے طبی نسخے لکھے ہیں، کچھ کے اوپر انہوں نے اقوال زریں لکھے، اور کچھ کے اوپر انہوں نے زندگی کے سفر کی داستان لکھی۔ تو ایک دفعہ میں شدید پریشانی کے عالم میں تھا، تو میں بڑا دکھی سا تھا، مجھے وہ یاد آئی، ماں سے بات کرنے کو جی چاہ رہا، تو میں کچھ نہیں کیا، تو میں نے ان کی ڈائری ان کی کھولی، تو میں کسی الجھن میں تھا اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا، زندگی میں بعض مقام ایسے آ جاتے ہیں کہ جب آدمی کو چاروں طرف اپنے دیواریں ہی دیواریں نظر آتی ہیں، دیواریں ہی دیواریں، یعنی کوئی حل نہیں نکلتا مسئلے کا، ایسے میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو، یاد الہی کرو، خدا سے دعا کرو، اللہ بڑی قدرتوں والا ہے، بڑا مہربان ہے، وہ بندے کی پکار سنتا ہے، تم دیکھنا انہی دیواروں میں سے ایک دیوار کے اندر خدا تمہارے لیے دروازہ بھی نکال دے گا، اور اس دروازے کے ذریعے سے تم اس الجھن سے باہر نکل جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کتنا کو رویا ہوں گا اس کو پڑھ کے۔ میں نے کہا دیکھو، مائیں مرنے کے بعد بھی رہنمائی کرتی ہیں اگر نیک ہوں، باپ مرنے کے بعد بھی رہنما ہوتے ہیں اور ہاتھ سر پر رکھتے ہیں اگر باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ کہنے کے لیے چھوڑ جائیں۔ ہم اپنی اولادوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کے لیے جائیداد چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے فیکٹریاں چھوڑنا چاہتے ہیں، گاڑیاں چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے دولت اور بینک بیلنس چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم ان کی خوشگوار زندگی کے لیے فارم ہاؤس چھوڑنا چاہتے ہیں، جغیریں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کیا یہ ساری چیزیں اگر ایک آدمی مشکل میں پھنس جائے تو کیا یہ ساری چیزیں مل کے اس کو مشکل سے نکال لیتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں نکالتی ہیں، کسی صورت نہیں۔ کون سی چیز نکالتی؟ باپ کی کوئی کی ہوئی دعا یا باپ کی کوئی کی ہوئی نصیحت اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ زندگی کا نکال دیتی۔ تو اولاد کے لیے کیوں نہ ہم کچھ ایسا چھوڑ کر جائیں کہ جس کے اندر ہم اپنی اولاد کو زندگی کی دیواروں کے اندر سے اس کو روحانی دروازے ایسے مل جائیں کہ اس مشکل سے بھی وہ نکل جائے اور اپنے رب کے بھی قریب ہو جائے۔ یہ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں سے یہ جو میں نے آپ کو آج حضرت احمد بن ہارون رشید کا قصہ سنایا ہے کہ 16 سال کی عمر میں صرف اس وجہ سے باپ کو گھر سے چلا گیا کہ سب نے مل کر کہا کہ امیر المومنین یہ لڑکا تو الٹے سیدھے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر عبادتیں کرتا رہتا ہے اور اس نے تو آپ کو رسوا کر دیا۔ تو باپ نے لڑکے سے کہا سن لیا تم نے تو واقعی مجھے رسوا کر دیا۔ اس نے کہا ابا جی پھر کیا فائدہ یہاں رہنے کا کہ میں جب آپ کو بار بار رسوائی کا احساس ہوتا رہے، میں چلتا ہوں۔ جاتے وقت وہ اپنی ایک قرآن مجید پکڑا اور باپ نے انگوٹھی دے دی اور مزدوری کرتا ہوا وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اور باپ کو جاتے وقت نصیحت کر گیا کہ ابا، باپ کی سلطنت اتنی بڑی تھی اس کی سلطنت کہ جب بادل آتا تھا نا ہارون رشید کے زمانے میں تو وہ اس کو دیکھ کر ہنس پڑتا تھا، کہتا تھا اے بادل تو کسی جگہ بھی جا کر برس،
وہ علاقہ لازمی میری سلطنت ہی میں شامل ہوگا، تیرا فائدہ مجھے آنا ہی آنا ہے، یا وہاں کا ٹیکس لگانا آ جائے گا مجھے، یا وہاں کا جو محاصل ہیں، جو ٹیکسیز لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ مجھے وہاں سے آ جائے گا، تو کہیں جا کے برس۔ ہاں، موت بتاؤں کیسے ہوئی؟ ہارون واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ پر ایک ندی بہہ رہی تھی، امیر المومنین کو وہاں پر ندی کے اندر جو ہے ایک شکار کر رہے تھے، تو ایک سنہری سی مچھلی چاندی کی طرز کی ٹرانسپیرنٹ وہ نظر آ گئی، تو ہارون نے کہا واہ پکڑو اس کو، تو جلدی سے انہوں نے جال لگا کے آدمی نے پکڑ لیا، تو مچھلی کو کہا کہ یہ مچھلی کھانے کا مزہ آئے گا، تو بھون لی، بھون کے کھا لی۔ اسی وقت امیر المومنین ہارون صاحب کو کیا ہوا، پھر اتنی سخت قسم کی ٹھنڈ چھڑ گئی کہ کمبل چیزیں سب اس کے اوپر دیں وہ ٹھنڈ ہی نہ جائے، اور وہ ٹھٹھرتا ٹھٹھرتا ہی مر گیا۔ اب باپ کی موت یوں ہو رہی ہے اور بیٹے کی موت کیسے ہو رہی ہے؟ یاد الہی میں مگن ہے اپنی زندگی کے دن پورے کر کے، تو وہ بیٹا 16 سال کا عقلمند نکلا یا وہ 70 سال کا ابا عقلمند نکلا؟ وہ بیٹا نکلا کہ جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ میں نے اس لیے آج درس قرآن مجید سے ہٹ کر آپ کو میں نے کہا ہے کہ بہت باتیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات میں بھی اپنے آپ سے اس قدر خائف ہو جاتا ہوں کہ مجھے بھی نیند نہیں آتی، میں کہتا ہوں پھر کیا ہوگا، مطلب میں کیا کروں گا پھر بارگاہ الہی میں کھڑا، کیا مجھے جواب دہی کے احساس مجھے اس قدر بڑھ جاتا ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ مطلب تو پھر مجھ سے کیسے پوچھے گا اور کس طرح سے پوچھے گا، مجھے تو خوف آتا ہے تیری سن کے کہ نہ مجھے تو یہ اپنا رہنے کی جگہ اچھی نہیں لگتی، یہ مکان، یہ میٹیریلزم کے خلاف ہم باتیں کرتے ہیں اور اسی سے مستفید ہو رہے ہیں، یا اللہ یہ کس قدر منافقت ہے، یا اللہ یہ کس قدر تضاد ہے زندگی کے اندر، یا اللہ یہ میں کس متضاد زندگی میں قول و عمل کے درمیان میں پیس رہا ہوں، کون سی تہذیب اور سیولائزیشن میرے پہ مسلط کر دی ہے کہ میں اس کے بغیر بھی نہیں جی سکتا اور اس کے ساتھ بھی نہیں جی سکتا۔ یہاں ہم کہاں کھڑے؟ ان نعمتوں کے سوال، ان نعمتوں کے جواب، خدا کی بارگاہ میں کام، بہن بھائیوں کی جو ان کی ذمہ داریاں اور ان کو دین پہنچانا اور اولادوں کو دین پہنچانا، دوست احباب کو دین پہنچانا، آپ دین پہ پہنچانے کے بعد عمل نہ کرنا، ہم کہاں کھڑے؟ تو اس میں میری آپ سے صرف گزارش ہے کہ ایک دن، صرف ایک دن میری بہنیں، میرے بھائی، اس دن جس دن آپ ڈیوائسز سے الگ ہو جائیں، آپ کے پاس ایک ہی ڈیوائس ہو جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، صبح آپ لے کر کے آپ کی آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک آپ کے پاس سوا قرآن مجید کے کوئی چیز نہ ہونی چاہیے۔ آپ اسے ترجمہ کھولیں، اس کو یاد کریں، یاد کر کے بھول جائیں، حافظہ کمزور ہو جائے، اس کمزور حافظت میں اللہ سے دعا کریں، الہی میں نے تو تیرے کلام کو حفظ کرنا چاہا تھا، افسوس اس نفس کے پروردہ جسم نے تیرے کلام کو محفوظ ہی نہیں کیا۔ کتنے لوگوں کی باتیں ہیں جو میں نے آج تک یاد رکھی ہوئی ہیں اور ان کو میں بھلا ہی نہیں رہا، دشمنوں کی باتیں، دوستوں کی باتیں، ماں باپ کی باتیں، بے شمار واقعات، طرح طرح کی مجھے کھاتے، میرے طرح طرح کے آفیشلی لیجرز، میرا بینک اکاؤنٹ، پر یا اللہ دیکھ لے میں کیسا نفس پرست ہوا ہوں کہ میں تیری چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی یاد نہیں کر پاتا ہوں۔ اللہ یہ دل کے اندر کیا گند بھر گیا اس پیالے کے اندر کہ اب تیرا نور اس میں سماتا ہی نہیں، میں اس نور کو کبھی کبھی اس کے اندر انڈیلتا ہوں، یہ نکل جاتا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا مجھ کو؟ اپنے بندے کا ہاتھ تھام، اس کو پکڑ، اپنے بندے کے دل کی صفائی کر، اپنے قریب کر اپنے بندے کو، میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں برسوں کا بچھڑا ہوا، میں شیطان کا ڈسا ہوا، میں نفس کا مارگزیدہ، الہی ایسے حال میں تو جب میرا ہاتھ نہ پکڑے گا تو پھر کون ہے جس کے در پر جا کے سر پھوڑوں؟ مطلب کبھی کوئی گفتگو ہونی چاہیے نا، خود کلامی کی اگر کیفیت ہم پیدا نہیں کر سکے ہیں، اپنے آپ سے ہم بات نہیں کر سکے ہیں، ہم اپنے آپ سے کنورسیشن نہیں کر سکے ہیں، کبھی اپنے اندر سے مناظرہ ہی نہیں ہوا ہے، کبھی ہم نے وہ اپنے آپ سے باتیں ہی نہیں کی ہیں، تو اللہ سے باتیں کیسے کریں گے؟ مجھے بتا دیں۔ جو آدمی اپنے آپ سے گفتگو نہیں کرتا ہے وہ آدمی اللہ سے بھی گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔
پہلی گفتگو آپ کی اپنے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے بعد دوسری گفتگو آپ کی اپنے الہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب آپ کی پہلی گفتگو ہی نہیں ہو رہی، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ لکھا اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اس دور کا اتنا فاسٹس ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یورپ کے اندر رہنے والے لوگ اتنے مادی ٹیکنالوجی کے اندر اس قدر تیز ہیں، تو آخر ان کو یہ اللہ اور اس کا رسول سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ایک ہی وجہ ہے ان کے ہاں، ان کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ایک ہم بی اے میں پڑھتے، we have no time to stand and stare, we have no time to see the beauty, beauty's glance, we have no time how can they dance۔ ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں ٹائم کہ ہم کچھ دیر کے لیے ٹھہریں اور کسی چیز کو بغور دیکھ سکیں۔ اپنے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، اپنے سے بات کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ جس دن آپ کا اپنے آپ سے ٹائم ہو جائے گا بات کرنے کا، اس دن سمجھ لیں کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کی اللہ سے بھی بات ہونی شروع ہو جائے گی، اللہ سے بھی بات ہونی شروع ہو جائے گی اپنے سے۔ جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تم کہاں کھڑے ہو، یہ تم کر کیا رہے ہو، یہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے۔ تو مغرب کا میں نے بتایا المیہ کیا ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، توبہ کا ٹائم نہیں ہے۔ اس قدر فاسٹس ہے کہ ابھی انہوں نے زنا کیا ہے، ابھی وہ اٹھ کے باہر نکل گئے ہیں اور گاڑی میں جا کے اگلا کام کرنا ہے کوئی انہوں نے، تو پورے پروسیجر میں ان کے ضمیر پہ کوئی بوجھ اور ملامت نہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ایک گناہ کے اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ ہر گناہ دوسرے گناہ کے ساتھ متصل ہے، جڑا ہوا ہے۔ گناہ کے ساتھ گناہ ہے تو درمیان میں توبہ کا وقت ہی نہیں۔ پہلے وقتوں میں اگر آدمی مائز اصل میں رسول پاک کے پاس آیا ہے تو اس نے زنا کرنے کے بعد فیس بک نہیں کھولی، اس نے واٹس اپ نہیں آن کیا، اس نے زنا کرنے کے بعد اپنے ہی کمرے کے اندر جب وہ گیا تو اس کو اس کے اپنے ہی اندر کی آواز نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ خدا کو نہیں پتا چلا، یہ تم نے کیسے گوارا؟ اگر اللہ کے پیغمبر کو علم نہیں تو اللہ کے پیغمبر کے اللہ کو تو علم ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو علم نہیں ہوا، پیغمبر کے اللہ کو تو علم ہے۔ یہ بے چینیاں اس کو لے آئیں باہر۔ ہمارا دور یہ ہے کہ ہم متصل، یعنی اس قدر کنیکٹڈ ہے گناہ سے گناہ کہ پے در پے در پے پے جیسے بارش نہیں گرتی، اس طرح گر گئے گناہ۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اپنے آپ سے بات کرنے کا، کیونکہ ایک لذت سے نکل کر دوسری لذت میں، دوسری سے نکل کر تیسری لذت میں، کھانے کی لذت سے پہننے کی لذت، پہننے کی لذت سے سونے کی لذت، سونے کی لذت سے یار سے لذت، اس سے بات کرو، ٹاک شاک چلے ساری رات۔ یہ ہے اصل چیز۔ میرے درس دروس یا میری چیزیں جو ہیں، میں کیا آپ کو فقہی مسائل بتاؤں؟ کچھ نہیں، جیسے مرضی نماز پڑھ لیں، باتیں ہاتھ کھولے، باواز بلند تکبیر کہہ لیں، نہ کہیں، آمین کہنی کہہ لیں، لیکن سب چیزوں کا مطمع نظر ایک بلند آمین کے آپ کو بچا کے لے جائے گی جب آپ اپنے آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں اور خدا سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ رفع الیدین آپ کو جنت میں لے جائے گا، فاتحہ خلف الامام آپ کو بچا لے گی۔ سینے پہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور آپ کے اولاد جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو تو یہ آپ بچ جائیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں تو نہیں مانتا اس چیز کو۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، میرے سننے والوں کو چاہیے آپ اپنی مصروفیات کے لحاظ سے کوئی دن بنائیں کہ جو پورا ایک دن پہلے آپ شروع کریں۔ جب آپ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی بیوی بھی ساتھ میں آپ کی معاون ہوگی، پھر بیوی دیکھے گی، پھر بیٹا بھی معاون ہوگا آپ کے گھر کے اندر۔ قانون بنتے 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 ہیں، ایک دم سے سارا چینج نہیں آتا۔ میری اپنے سننے والوں سے صرف ایک ہی گزارش کہ خدا را اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کر جائیں، کچھ کر لیں۔ کوئی وقت اب بہت گزر چکا ہے، اتنا گزر چکا ہے کہ ایک لمحہ لگنا ہے کہ ایشون نہ بانگے، کہتا بانگے اوید، اس نے کہا ایک دن آواز آ جانی ہے کہ فلان امیر امیر، وہ نہیں رہا تو ایک دن آواز آ جانی، کاشف نہیں رہا، میاں صاحب نہیں رہے، فلان صاحب نہیں رہے، شعیب نہیں رہا، وہ نہیں رہا، یہ آواز آ جانی تو سارا کچھ پڑا رہ جائے گا۔ تو میری یہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اسلام داخل کریں، چھوڑ دیں یہ دروس میرے تب فائدہ دیں گے آپ کو۔ میں نے اس لیے اس لڑکے کی داستان سنائی کہ اس شہزادے سے بڑھ کر آپ کے پاس نعمتیں آ نہیں سکتی، اس شہزادے سے بڑھ کر ابا
کسی کا ابا ہو نہیں سکتا، جتنے بڑی اس کے باپ کی سلطنت تھی، اس شہزادے سے کی چھوٹی ینگ عمر میں 16 سال کی عمر کے اندر اب یہ جو لاہور میں NCA کی لڑکیوں نے اور وہ جو کراچی کی لمز کی لڑکیوں نے وہ جو ویمن ڈے منایا ہے کہ روٹی تو گرم کر دوں گی مگر بستر گرم نہیں کروں گی، یہ مسلمانوں کی بچیاں جنہوں نے یہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ اس کے وہ 18 کے قریب میں نے وہ نوٹ کیے ہیں، اگر وہ میں سناؤں تو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ مسلمانوں کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے یہ پلے کارڈ اٹھائے کہ ہمیں عورت کو آزادی دو۔ کیسے آیا یہ سارا کچھ؟ یہ وہ لڑکیاں غلط نہیں ہوئیں، ان کی تو عمریں بہت تھوڑی ہیں، 19 کی ہے، 20 کی ہے، 18 کی ہیں۔ کس کا بیڑا ڈوبا؟ اس کے پیچھے ان کے والدین کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ اس ماں نے پہلے حیا گوائی تو بیٹی نے بعد میں حیا گوائی۔ اس باپ کی غیرت جاتی رہی، اس کے بعد اس بیٹی کی غیرت جاتی رہی۔ ان بچیوں کو اور بچوں کو برا نہ کہیں، یہ اس نسل کی بربادی ہوئی ہے جس نسل نے اس دین کی بربادی، جو پیچھے نسل گزری ہے، ان کے اللہ نے جو پوچھنی ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اگلی نسل بھی جو اس قسم کی آئے کہ جو طوفان اب بڑھ رہا ہے، اب بڑھتے بڑھتے آپ کی بیٹیاں بھی ہم احتجاجوں میں، میری بیٹیاں بھی اور بہنیں بھی احتجاجوں میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کی طرح نہ آپ سو رہے ہیں، نہ اٹھ رہے ہیں، نہ جاگ رہے ہیں۔ حضور کی طرح کا ایک دن شروع کر لیں کہ یار میں نے آج کا دن جو ہے نا، سنڈے، سیچرڈے، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، میں نے یہ نبی پاک کی طرح رات کو سو کے دوبارہ رات کو جو سونا ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کی طرح سونا ہے۔ پورا دن میرا عبادات میں جائے گا۔ اس میں روزہ رکھیں اس دن میں، وہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہ قرآن مجید پڑھیں اس دن میں، بچوں کو پتہ چلے کہ ابا جی کا آج کا دن ہے اور ابا جی الگ تزکیہ نفس کا دن ہے، ابا جی کا گوشہ نشین ہو جائیں، پتہ چلے گھر میں آج ابا جی گوشہ نشین ہو کے بیٹھے ہوں، وہ کوئی دن گزارے ہیں یاد الہی میں مگن ہے۔ کوئی اپنے پاس اتنی وہ کھجوروں کی، ہماری دادی کے پاس اتنی زیادہ گٹھلیاں ہوتی تھیں، میری دادی نے وہ اپنے پاس رکھی اتنی بڑی، تو وہ اس میں سے نکال کے درود شریف پڑھتی رہتی اس کے اوپر۔ وہ اس لیے رکھی ہوتی کہ یاد رہ جائے، دل لگا رہتا ہے آدمی کا نا یاد الہی میں، ایک بہانہ ہوتا ہے چیزوں کے ساتھ۔ تو وہاں آپ کے پاس کوئی کھجوروں کی گٹھلیاں ہوں، ان کی وفات کے بعد میں نے دیکھا اتنی ملائم ہو چکی تھی کہ وہ ہاتھ سے پھسل جاتی تھی۔ کھجوروں کی گٹھلیاں بتا رہی ہیں، اس کی پھسلن بتا رہی ہے کہ کسی نیک خاتون نے اتنی دفعہ پڑھا ہے کہ اس کا کھردرا پن ختم ہو گیا اور وہ نرم اور ملائم ہو گئے۔ کوئی ایسی گٹھلیاں آپ کی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ یہ وہ گٹھلیاں تھیں، میں نے اس پہ پڑھا تھا۔ کوئی مائیں، کوئی گوشہ نشین خواتین کو ہونا چاہیے، آپ کو ہونا چاہیے۔ کب تک دنیا کے کھیلوں میں مگن رہیں گے؟ شادیوں پر آپ جا رہے ہیں، بیاہوں پہ آپ جا رہے ہیں، سالگرہوں پہ آپ جا رہے ہیں، ویڈنگ اینیورسری پہ آپ جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے میاں سے کہا آج آپ بھول گئے ہماری ویڈنگ اینیورسری باہر تھی، اور لعنت تم دونوں کی ویڈنگ اینیورسری پہ جس پہ تمہیں خود یاد الہی نہیں تھی دیکھ تم لوگوں کو آئی، وہ تمہیں یاد رہی۔ اللہ پوچھے گا تیرا حافظہ بڑا کمال کا تھا، تو قرآن مجید تجھے یاد نہیں ہوا، صورتیں آیتیں یاد نہیں ہوئی، میں تجھے یاد نہیں آیا۔ ویڈنگ اینیورسری، بیٹے کی سالگرہ یاد ہے، اس کے لیے سارا دن کھپ جاتی ہیں، اپنے لیے کھپ جاتی ہیں، مجھے ہوٹل نہیں لے کر گئے، چلو بیگم آج ہوٹل چلتے ہیں، وہ نہیں جاتا تو یہ لے جاتا ہے، یہ نہیں جاتا تو وہ لے جاتی۔ مہندی نہیں چھوڑنی، مسجد کا درس چھوڑ جانا ہے، شادی کا کے اندر نہیں چھوڑنی، یہاں کا جمعہ چھوڑ جانا ہے۔ تو ترجیح جب نہیں دو گے تو خدا پھر اٹھا کے جہنم میں نہیں پھینکے گا تو اور کیا کرے گا؟ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے رب ہم کو ایک ایسا دن عطا فرما جو دن تیری بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے۔ یا اللہ کچھ ایسی ساعتیں ہم کو نصیب فرما کہ جو ساعتیں فقط تیرے ہی نام کے لیے ہوں۔ یا اللہ کچھ گھڑیاں، کچھ منٹ، کچھ گھنٹے ہم کو ایسے عطا فرما کہ جس میں ہم تیرے علاوہ کسی اور کو یاد ہی نہ کریں۔ یا اللہ ہماری زندگی کو ایک دن ایسا ہمیں نصیب فرما دے کہ جو صبح سے لے کر شام تک نبی علیہ السلام کے معمولات کے اندر ڈھلا ہوا دن ہو۔ یا اللہ ایسا دن عطا فرما ہم مادیت سے اتر کے روحانیت کی طرف کا سفر کریں، اور ہم یا اللہ ہمارے ساتھ سوا قرآن مجید کے کوئی اور ڈیوائس ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں گوشہ نشین ہو کر کے خود کلامیاں کرنی سکھا دے۔ یا اللہ خود کلامیوں کے سفر سے اگلا مرحلہ خدا کلامی کا ہے، اللہ ہمیں اپنے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ مجھے پہروں کی خاموشی کے اندر
تیری گفتگو سنائی دے۔ یا اللہ میں جو اتنی ساعتوں کے اندر جو خاموشیاں ہیں ان کے اندر تیرے کلام کی گنگناہٹ میرے کانوں میں آئے۔ یا اللہ میں تجھ سے بات کر سکوں، میں فریاد کر سکوں، میں اپنے دل کا حال تجھ سے بیان کر سکوں۔ یا اللہ مجھے ایسے دن اور رات نصیب فرما دے۔ اللہ میں کچھ ایسا چھوڑ جاؤں کہ جو میری اولاد پڑھے تو اس کے بعد میری اولاد کے لیے وہ رہنمائی کی چیزیں ہو جائیں اور میرے لیے وہ صدقہ جاریہ کی چیزیں ہو جائیں۔ یا اللہ میرے نامہ اعمال میں تفسیر قرآن کو نکال کر باہر کر دے۔ یا اللہ میرے نامہ اعمال کے اندر اپنے پیارے نبی کی حدیث کو رکھ دے۔ یا اللہ میرے نامہ اعمال کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ آپ صفحے سیدھی فرما لیں۔